کافی ملین ڈالرز تک پہنچانے کی ایک سائیکل کا دکان پہ کام کرنے والے سے لے کر اب سائیکل کی دکان کے مالکان سے اور اب پراپرٹی کا بزنس کرنے والے اور ایک اوبیسلی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میں نے تو اپنے آپ کو ایک چھپا کے رکھا ہوا نا انورٹ تھا، تو اس سے پھر یہ کہ مجھے ایک حوصلہ ملا کہ میں بھی اتنا برا نہیں دکھتا. ڈیسپریٹ ہوتا تھا یا جب میں فیلئرس کی طرف جا رہا ہوتا تھا یا فیلئرس ہو رہے ہوتے تھے تو اس میں مجھے ایک روشنی نظر آتی تھی اپنے دوستوں کی صورت میں. جو 300-400 شاپس کے اوپر گیا جنہوں نے مجھے جاب نہیں دی، کپڑا پکڑا دیا اور انہوں نے کہا جی سائیکل صاف کرو. تو یار یہ کوئی جاب ہے؟ میرے ہاتھ گندے ہو گئے سارے، میرے کپڑے گندے ہو گئے، تو میں تو چھوڑ آیا ہوں. میں سمجھ رہا تھا تم کوئی ٹیکس انسپیکٹر ہو یہاں پہ جو انتظار کر رہے ہو دکان کھولنے کا کہ تمہیں چھاپا مارنا چاہیے، مجھے چیک کرنا ہے. تو آپ بتا رہے تھے کہ اب آپ کی ورتھ 10 ملین پاؤنڈ وچ از اراؤنڈ 380 کروڑ روپے ہو گئے ہیں نا پاکستان میں، کہ آپ جو ہے کل سے فارغ بیٹھے ہیں میرے ساتھ اور آپ کہہ رہے ہیں میں پیسے بنا رہا ہوں. یہ کیا چکر ہے؟ میری سیل کم ہوئی وہاں پر نہ جانے سے، لیکن اس سے مجھے جو ٹائم ملا اسے میں نے جا کے دوسری کھول لی. میں تو صرف اس لیے مل رہا ہوں کہ مجھے کچھ نہ کچھ تو اس سے لرن کرنے کو ملے گا، مجھے کوئی ایک اچھی بات ہی مل جائے گی اس سے، اور آپ اسی نیٹ ورک کو یوز کرتے ہوئے اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ریحان اللہ والا ہے. آج میرے ساتھ کامران اعجاز ہیں. لندن میں ہم لوگ، اور کامران کی سٹوری ہے ایک اور بہت ہی ڈٹرمنیشن کی، پاکستان سے جرنی کی لندن تک اور اپنی ورتھ کو کافی ملین ڈالرز تک پہنچانے کی ایک سائیکل کا دکان پہ کام کرنے والے سے لے کر اب سائیکل کی دکان کے مالکان سے اور اب پراپرٹی کا بزنس کرنے والے اور ایک اپنی والدہ کے نام پہ فاؤنڈیشن چلانے والے تک کی. تو کامران بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہت ساری دعائیں قبول کریں اور آپ کو بہت مقام دیا، عزت دیا اور آپ کو ہمبل بھی رکھا. جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کل آپ کو کہ میں تو فون ہی نہیں کر رہا تھا آپ کو، کیونکہ میں نے کہا بڑے آدمی ہو گئے ہیں، اب کدھر لفٹ کرائیں گے اب آپ. تو آپ کا شکریہ، پیار کا، محبت کا، خدمت کا، ٹائم کا. آپ کا کامران شکریہ. کامران میری آپ کی پہلی ملاقات، آپ کی ملاقات انٹرنیٹ پہ میرے سے پہلی ہوئی نا؟ جی. کیسے ہوئی؟ کیا دیکھا تھا سب سے پہلے؟ میں تقریباً 15 سال پہلے آپ کو فالو کرنا شروع کیا میں نے انٹرنیٹ پہ کسی پوسٹ کے حوالے سے، اور پھر میں کانسٹنٹلی دیکھتا رہا کہ جس طرح آپ لوگوں کو پش کرتے تھے، ہمیشہ ان کو پنچ کرتے رہتے تھے کہ کچھ کرو، کچھ اٹھو، انٹرنیٹ سیکھو. اس زمانے میں انٹرنیٹ ایک نئی چیز تھی، مطلب لوگ بالکل بیسک چیزیں بھی نہیں کرتے تھے. آپ نے مطلب نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے آپ کا کافی ایمفسس ہوتا تھا کہ اپنے نیٹ ورک کو بڑھاؤ تاکہ تمہاری نیٹ ورتھ بڑھے. تو میں بھی ایک شائی انورٹ سا بندہ تھا بالکل، جس نے فیس بک پہ کبھی پکچر بھی نہیں لگائی تھی اپنی. تو میں نے آپ کو میسیج بھیجنے شروع کیے، لیکن آپ نے میسیج کا کبھی جواب نہیں دیا تھا کافی دیر تک. تو پھر ایک دفعہ آپ نے جواب دیا تو آپ نے کہا یار میں ایسے جس پہ پھول لگے ہوں یا جس پہ عمارتیں لگی، میری ایک بلڈنگ لگی ہوئی تھی ایک میرے ڈی پی پہ، تو آپ نے کہا یار یہ ایسے لوگوں کو تو میں جواب نہیں دیتا. تو میں نے کہا یہ تو مطلب اوبیسلی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میں نے تو اپنے آپ کو ایک چھپا کے رکھا ہوا نا انورٹ تھا. تو پھر آپ نے خیر کائنڈلی ٹائم دیا مجھے، لندن آپ آئے ہوئے تھے تو میں پھر ملا آپ سے. تو آپ نے میری پہلی ڈی پی اتار کے کہا پہلے تو چینج کرو نا یہ، تو پھر میں نے چینج کی. تو اس سے پھر یہ کہ مجھے ایک حوصلہ ملا کہ میں بھی اتنا برا نہیں دکھتا. مجھے بھی اگر لوگ دیکھیں گے تو کوئی برا نہیں بنائیں گے، بلکہ لوگوں نے اپریشیٹ ہی کیا جب لگی، تو دوستوں نے بھی اپریشیٹ کیا. تو اس سے مجھے ایک حوصلہ ملا. پھر یہ کہ اس پہلی ملاقات میں آپ نے مجھے یہاں پر کافی لوگوں سے ملایا، ہم سٹی میں گئے، وہاں پر آپ کے جو لوگ جاننے والے تھے، ٹونی بزین تھے اس وقت، ہم ان سے ملے وہاں پہ. پھر ساتھ آپ کا بیٹا بھی ساتھ تھا، تو ان کے ساتھ لندن میں کافی گھومنے پھرنے کا موقع ملا. تو اس سے یہ سمجھ آئی کہ کیونکہ اس سے پہلے میں صرف کام پہ یقین رکھتا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ نہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے ککون سے باہر نکالنا چاہیے، اور اپنے جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا جو ایک میں اگر یہ نہیں کہ چھپ کے رہوں گا تو شاید میں کچھ زیادہ اچھا رہوں گا، ایسی بات نہیں. اگر آپ اپنا نیٹ ورک بڑھائیں گے تو اس سے آپ کو الٹیمیٹلی فائدے ہوں گے. مجھے وہ فائدے نظر آنا شروع ہو گئے. مطلب آپ نے بڑے اچھے فرینڈس پھر اس کے بعد آپ کے توسط سے ملے جو ابھی تک لائف لانگ فرینڈ بن گئے. ہمیں میر ذوالفقار صاحب بڑے اچھے، ایک ڈسکوری تھی دبئی کے اندر. اس طرح اور بھی دوست ملے آپ کے حوالے سے، جو عثمان چغتائی ہیں، پاکستان میں ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو دیور سو مینی، یعنی کہ دیز از جسٹ اے فیو، دیور سو مینی جو پیپل آئے. انہوں نے زندگی میں مجھے کچھ نہ کچھ، میں نے ان سے سیکھا، انہوں نے مجھے کچھ نہ کچھ لیسنز ایسے دیے جو میرے لیے وہ ایک مطلب لائف لانگ لیسنز تھے، جن سے مجھے ترقی ملی، مجھے اپلفٹ ملا. جب میں ڈیسپریٹ ہوتا تھا یا جب میں فیلئرس کی طرف جا رہا ہوتا تھا یا فیلئرس ہو رہے ہوتے تھے، تو اس میں مجھے ایک روشنی نظر آتی تھی اپنے دوستوں کی صورت میں کہ یہ اگر یہ کچھ کر رہے ہیں یہاں پر تو یہ بھی کسی مطلب ایک پروسیس کے ذریعے پہنچے ہیں، اور یہ بھی فیلئر سے گزر کے پہنچے ہیں. تو مجھے کوئی اتنا گھبرانا نہیں چاہیے اور اپلفٹ اپنے کو کرتے رہنا چاہیے.
میں تو نارملی ملتا نہیں ہوں لوگوں سے، تو میں آپ سے کیوں مل لیا تھا؟ مجھے یاد نہیں. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی کچھ. میسج کیا ہوگا آپ نے نا اس طرح کا کہ کچھ، کہ آئی ڈونٹ نو، نام ہو سکتا ہے اس وقت میں مل لیتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں ہے. ہاں اوائڈ ہی کرتا تھا اس وقت جی، بھی، ہر ایک سے نہیں ملتا. نہیں کافی میسیج میں نے بھیجے تھے آپ کو. مجھے اب یاد نہیں ہے، پرانی چیٹ دیکھوں شاید اس میں کچھ لکھا ہوگا کیا لکھا تھا میں نے، لیکن یہ ہے کہ کافی میسیج بھیجے، اس کے بعد ہی آپ نے کانٹیکٹ کیا تھا. اور آئی تھنک آپ لنڈن میں تھے شاید، اس لیے بھی ایک موقع تھا. یہاں تھوڑا مطلب وہ اس طرح پاکستان میں شاید بہت زیادہ لوگ اویلیبل ہوتے ہیں، یہاں میں مجھے اپرچونیٹی مل گئی. تو آئی تھنک آئی واز کوائٹ بلیسڈ. صحیح ہے. تو پہلے نوکری کیسے ملی آپ کو لندن میں؟ وہ سائیکل کی دکان پہ، سائیکل آپ نے کیا کپڑا پکڑا دیا ہے؟ کیا میں اسٹوری ہے؟ میں جب لنڈن آیا تو جس طرح یہاں اسٹوڈنٹس آتے ہیں، میں بھی اسٹوڈنٹ آیا تھا یہاں پہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، اور پاکستان سے کچھ پیسے لے کے آیا ساتھ یہاں پہ. لیکن وہ پیسے کچھ زیادہ چل نہیں سکے، تقریباً 1 مہینے بعد ختم ہو گئے. اب 2-3 مہینے گزر کے جاب ہی نہیں ملتی تھی. بڑی کوششیں کی. ایک بالکل جو بچہ 19 ایئرز اولڈ تھا جب میں یہاں آیا، تو میرے لیے ایک بڑا ٹروماٹائز تھا سارا انوائرمنٹ، کیونکہ میرے کوئی دوست نہیں تھے، کوئی فیملی نہیں تھی یہاں پہ، میں اکیلا تھا. تو اس سارے ماحول میں مجھے یعنی کہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو مجھے مطلب فائدہ پہنچا سکے، یا ریفرنسز نہیں تھے، کوئی نیٹ ورک نہیں تھا، کوئی فیملی نہیں تھی. تو خود ہی کرنا تھا جو کرنا تھا. تو میں ڈور ٹو ڈور جا کے یعنی کہ تقریباً ہر دکان پہ لندن کی میں سوچتا ہوں میں گیا ہوں گا، میں تقریباً 300-400 شاپس کے اوپر گیا جنہوں نے مجھے جاب نہیں دی. تو پھر یہ کہ ایک دن مجھے اپرچونیٹی ملی اس طرح کہ مجھے کوئی دوست گھر میں بیٹھے، ایک گھر جہاں میں رہتا تھا وہاں کو 20-22 لڑکے رہتے تھے اس گھر کے اندر. تو ایک دوست آیا، اس نے کہا یار مجھے آج کہیں، میں جاب کرنے گیا، مجھے کسی نے جاب آفر کی تھی آج. تو میں جب جاب کرنے گیا تو انہوں نے میرے ہاتھ میں کپڑا پکڑا دیا، اور انہوں نے کہا جی سائیکل صاف کرو. تو یار یہ کوئی جاب ہے؟ میرے ہاتھ گندے ہو گئے سارے، میرے کپڑے گندے ہو گئے، تو میں تو چھوڑ آیا ہوں. تو میں نے یہ سنی اس کی بات، تو میں نے کان دھڑے. وہ جب ہماری میٹنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد میں اس کو سیپریٹ ملا. میں نے کہا یار وہ جو جاب آپ چھوڑ آئے ہو آج، وہ مطلب کسی اور کو بھی مل سکتی ہے. کہتا ہاں میں تو انٹرسٹیڈ نہیں ہوں، تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. تو اس نے مجھے کہا کہ، میں کہا یار وہ اس کا پتہ بتا دو ذرا. تو اس نے مجھے پتہ بتا دیا کہ وہاں پر وہ شاپ ہے، آپ چلے جاؤ. میرا عادت یہ تھی کہ میں نا تیار ہو کے جاتا تھا، یعنی کہ میں جاب جب لینے کی جاتا تھا تو میں ٹائی شائی لگا کے سوٹ پہن کے جاتا تھا. تو میں صبح ٹائی شائی لگا کے اسی طرح سوٹ پہن کے چلا گیا. تو وہ بھی شاپ کھلی نہیں تھی. میں نے انٹرنیٹ پہ چیک کر لیا تھا کہ وہ کیا ٹائمنگ ہے ان کی. تو ٹائمنگ ان کی 9 بجے کی تھی، تو میں سے 8:30 پہنچ گیا. تو میں وہاں جا کے باہر کھڑا ہو گیا. اب میرے پاس ایک نا وہ ہوتا تھا، میرے ایک بیگ ہوتا تھا، اس میں نے سی ویز ڈالے ہوتے تھے اپنے، تاکہ میں جہاں جاؤں نا سی ویز اپنے ڈراپ کرتا جاؤں. وہ بیگ میرے پاس تھا. تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں میں کھڑا ہوں تقریباً 9 بجے نا، ایک بندہ آیا ہے سائیکل پہ، وہ دکان کے پاس آیا، وہ رکا نہیں ہے، آگے چلا گیا. پھر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آیا، پھر رکا نہیں، پھر آگے چلا گیا. تو اس بندے نے کوئی 10-12 چکر لگائے وہاں کے نا. تو میں بڑا حیران، میں کہا یار یہ کوئی کسٹمر ہے شاید ان کا، یہ انتظار کر رہا ہے دکان کھلنے کا. جب 10ویں 12ویں دفعہ بھی میں باہر ٹہل رہا تھا دکان کے، تو وہ بندہ پھر سائیکل کھڑی کر کے میرے پاس آ گیا. اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا جی میں یہاں جاب کے لیے آیا ہوں. تو وہ بڑا ہنسا، بڑا کھلکھلا کے ہنسا. اس نے کہا کہ میں سمجھ رہا تھا تم کوئی ٹیکس انسپیکٹر ہو یہاں پہ جو انتظار کر رہے ہو دکان کھولنے کا، کہ تم نے چھاپا مارنا ہے شاید، یہ مجھے چیک کرنا ہے. میں کہا نہیں میں تو جاب لینے آیا ہوں یہاں پر، میں تو باہر کھڑا ہوں. کہتا تم اتنے اوور ڈریس کیوں ہو؟ میں نے کہا میں اوور ڈریس نہیں ہوں، یہ میرا ڈریس ہے. تو وہ کہتا اچھا میں یہاں پر مینیجر ہوں. وہ شاپ کا مینیجر تھا، جو شاپ کھول نہیں رہا تھا بیچارہ میری وجہ سے، کہ میں کہیں چھاپا نہ مار لوں، دکان بند نہ کر دوں اس کی. تو اس نے کہا یار ریلیکس ہو جاؤ، ایسے میرے تھلے پہ سائیکلیں نکالو میرے ساتھ باہر، کیونکہ کچھ وہ باہر نکال کے رکھتے ہیں سائیکلیں. تو میں نے وہ سائیکل سے پھر نکالنے، کہتا یار ٹائی شائی نکال دو ایزی رہو. پھر میں نے وہاں ٹائی شائی اتاری اپنی، تھوڑا سا ریلیکس ہوا، کوٹ شوٹ اتارا. تو وہ بڑا ہنستا رہا. وہ ایک میرا بریکنگ، اس سے آئس بریکنگ ہو گئی اسی وجہ سے، خالی میرے کپڑے پہننے کی وجہ سے. تو جب باہر کا دی کہتا ہے یار جاب تو یہ ہے کہ سائیکلیں صاف کرنی ہے، یہ ٹاکی پکڑو جو کپڑا ہوتا ہے، اور اس سے سب سائیکلیں صاف کرو، یہ تمہاری کام ہے. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے پھر اپنے چڑھا لی شرٹ، اور میں پھر صاف کرنے شروع ہو گیا. شام تک میں نے سائیکلیں ایسی چمکائیں کہ وہ، اس نے کہا ویل ڈن، جو پکی تمہاری، کل سے آنا شروع کر دو. تو دیٹ واز مائی فرسٹ جاب، اور ٹل ٹوڈے میں یہی کر رہا ہوں. اب الحمدللہ میری 10 سے 12 شاپیں اپنی یہاں پہ، کچھ ہول سیل کا کام ہے، اور الحمدللہ اس نے مجھے بہت دیا. تو آپ بتا رہے تھے کہ اب آپ کی ورتھ 10 ملین پاؤنڈ، وچ از اراؤنڈ 380 کروڑ روپے ہو گئے ہیں نا پاکستان میں. آپ نے پیسے بنا لیے، اور آپ کے دوست کہاں ہیں؟ اچھا وہ دوست جو تھے نا، انہوں نے چوز کیا کہ جو صاف ستھری جابس تھیں اس کے اندر وہ گئے. اکثر اس زمانے میں 2 کام کرتے تھے لوگ. ایک تو سیکیورٹی کا کام کرتے تھے، جہاں پر سیکیورٹی میں
یہ ہوتا ہے کہ بس آپ نے کہیں جا کے، جیسا چوکیدار پاکستان میں ہوتا ہے، وہ یہیں اس کو سیکورٹی آفیسر بولتے ہیں، تو وہ سیکورٹی کی جابس میں گئے زیادہ تر، اور آج بھی وہ سیکورٹی کی جابس ہی کر رہے ہیں زیادہ تر جو لوگ تھے ان میں سے. کچھ نے ایکسلیٹ کیا، کچھ کورسز وغیرہ کر لیے، تو وہ سیکورٹی کے ذرا زیادہ اچھے آفیسر بن گئے. کوئی $1 ملین پہ پہنچا ہوگا؟ میرا نہیں خیال میں سے کوئی بھی پہنچا. وہ سب ابھی بھی ویسی ہی جابس کر رہے ہیں، کوئی کاروبار نہیں کر سکے اپنا، کیونکہ اسکل سیٹ انہوں نے کوئی سیکھی نہیں، ان کو کچھ جاب نے دیا نہیں سوائے پیسے کے، جو انیشلی زیادہ تھے میرے سے، لیکن یہ کہ ایونچولی وہ وہیں اسٹک ہو گئے اپنی جابس کے اندر ہی، پھر وہ گرو نہیں کر سکے. تو اب اگر بہت سارے پاکستانی جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، وہ یار لندن میں تو بڑی اپارچونیٹی ہے، تو وہاں جا کے تو آپ امیر ہو سکتے ہیں، یہاں نہیں ہو سکتے، اور جو 10 ملین اور آپ جیسے یہاں آئے آپ، وہ وہیں کے وہیں اسی طرح ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، اور ان کے اوپر بھی لونز ہوں گے. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ کہ یو کے میں اور یو ایس میں میجورٹی لوگوں کے پاس 40% سے 50% کے پاس $1,000 بھی نہیں ہوتا بینک میں. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے پاس اتنی 4 لاکھ روپے بھی نہیں ہے سیونگ میں. گھر ہے، شاید گھر ہے، شاید مورگیج ہے، مورگیج آنے کی قسطوں پہ گھر ہے، گاڑی کرائے کی ہے. تو جو دکھتا ہے نا وہ ایسا ہے نہیں جتنا کہ وہ سمجھتے ہیں. ہاں کمفرٹیبل لائف ہوتی ہے، بجلی نہیں جاتی، بھی پانی کا آ جاتا ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا گھر کی پرمیشن، جو اس گھر میں ہم بیٹھے ہیں اس گھر کی پرمیشن لینے میں آپ کو کہ میں نے یہاں پہ کیل ٹھوکنی ہے 3.5 سال نکل گئے. جی. گھر بنانے میں 1.5 سال اور پرمیشن میں 3.5 سال. وہاں ہم لوگ گھر بنا دیتے ہیں، پھر پرمیشن کچھ نہیں ہوتی. تو ہر جگہ کے کچھ اچھے اور کچھ فوائد ہوتے. تو آپ اپنے سننے والوں کو جو اور 10 ملین یہاں پہ پاکستانی انگلش رہتے ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے، یا ان کی اولادوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ $10 ملین یا $10 ملین نہیں بنا پا رہے؟ اصل میں جب یہاں لوگ آتے ہیں نا تو وہ آتے ساتھ ہی اپنی سکلز کے اوپر توجہ نہیں دیتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے آگے جہاں سے ان کو کوئی نہ کوئی ہنر ملے، جہاں وہ الٹیمیٹلی اپنا بزنس شروع کر سکیں. وہ اکثر لوگ آ کے ان کا پہلا موٹیو ہوتا ہے کہ سروائیول کا، کیونکہ یہاں لوگ جب آتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ بس اب ہم یہاں کی، اگر کوئی اسٹوڈنٹ آیا تو اس کی فیس پرائیورٹی ہوتی ہے کہ میں نے فیس دینی ہے. وہ اس چکر میں نا پہلے دن آ کے، کیونکہ یہاں منیمم ویج ریٹ ہے تقریباً £10-12 کا ایک گورنمنٹ نے سیٹ کیا ہوا ہے، وہ فوکس یہ کرتے ہیں کہ بس ان کو وہ منیمم ویج ریٹ مل رہا ہے تو وہ جاب اڈاپٹ کر لیں. وہ ریگارڈلیس کہ وہ جاب ان کو کتنا لیزی کر رہی ہے، ان کے فیوچر میں کسی جگہ ہیلپ ہو سکتی ہے اس جاب کی وجہ سے. تو وہ جب اس جاب میں اسٹک ہو جاتے ہیں نا تو وہ ایک ایسا وشیس سرکل میں پھنس جاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ یہاں موبائل کانٹریکٹ پہ لے لیتے ہیں، اس کا £100 جانا شروع ہو جاتا ہے، کرایہ اس کا پکا لگ جاتا ہے جس میں اس نے مطلب دینا ہی دینا ہے، ٹریولنگ اس نے کرنی ہے تو اس کو وہ پیسے چاہیے ہی چاہیے ہر مہینے. تو اس کا جو وہ اگر £2,000 کماتا ہے نا تو اس کا £1,600-1,700 کا تو ڈائریکٹ ڈیبٹس سیٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو 200-300 بچتا ہے وہ پاکستان بھیج دیتا ہے. تو ایسے چکر میں پھنستا ہے کہ وہ کبھی اس سے نکل ہی نہیں پاتا. تو میرا تو یہ ہمیشہ لڑکوں کو، جو بھی یہ دوست آتے ہیں ان کے بچے آتے ہیں، تو جو لوگ بھی آتے ہیں میرے ساتھ، میں کہتا ہوں اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہو ساتھ ساتھ. تم یعنی کہ اس وشیس سرکل سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر تم ایسی جاب کر بھی رہے ہو تو شام کے ٹائم اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی چیز میں انڈلج کرو یا اپنے وقت کے اندر کہ جہاں تمہاری کوئی نہ کوئی نئی اسکل تم سیکھو، چاہے وہ کوئی مطلب بائی ہینڈ اسکل ہو، یا آپ کے اگر نالجبل ہیں، آپ کی بیک گراؤنڈ ایجوکیشنل ہے تو آپ وہ کر لو. ایون کٹنگ سیکھ لو. جو لوگ کٹنگ سیکھتے ہیں یہاں پر اب وہ اپنی کل کوئی شاپ بنا سکتے ہیں، کٹنگ شاپ بنا سکتے ہیں، شیو کر سکتے ہیں. کٹنگ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ صرف اگر کوئی سیکھ لیتا ہے تو وہ اپنا بزنس کر سکتا ہے، اور اس بزنس میں اس کو الٹیمیٹلی پھر وہ دوسرے لوگوں کو امپلائی کر سکتا ہے، اور وہ خود فری ہو سکتا ہے، اپنا ٹائم ان کے ذریعے بائی کر سکتا ہے. تو لوگوں کو اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے نا میرا زیادہ ایمفسس ہوتا ہے کہ وہ کریں. ان ملکوں میں بہت زیادہ ویلیو ہے اس چیز کی. آپ پلمبر بن جاؤ، آپ آن لائن کورسز ہیں کچھ وہ کر لیں، آپ چھوٹے چھوٹے سے کورسز ہیں. اور یہاں پلمبنگ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، یہاں پر تو ٹولز اتنے اچھے اویلیبل ہیں، سسٹم اتنا اچھا ہے کہ آپ نے بس ایک دفعہ اس سسٹم کو سمجھنا ہے. جو ہی آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ وہ پلمبر بن جاتے ہیں. اب پچھلے دنوں میں میرے گھر میں تھوڑا سا پلمبنگ کا کام تھا، تو میں نے آن لائن وہ ایک چیکر ٹریڈ ویب سائٹ ہے یہاں پہ، وہاں پہ آپ ٹرسٹڈ ٹریڈ مینس کو اور بلا سکتے ہیں. تو وہ آیا یہاں پر، تو میں یہیں بیٹھا تھا تو میں نے باہر دیکھا تو ایک جی ویگن کھڑی ہوئی آ کے نا، وہ تقریباً یہاں £1.5-2 لاکھ کی گاڑی ہے. تو مجھے نہیں، میں کہا شاید کوئی میرے جاننے والا ہے. تو آیا، اس نے دروازہ کھڑکایا، میں باہر گیا تو وہ اس نے ہاتھ سے ٹول کٹ پکڑی، تو وہ کہتا ہے کہ یو ہیڈ اپوائنٹمنٹ ود می. تو میں کہا تم آئے ہو، تم کام پلمبنگ کرنے آئے ہو؟ کہتا ہاں. تو میں کہتا تو گاڑی تمہاری ہے؟ میں کہتا اس کو تم کس طرح وین کے طور پہ استعمال کر رہے ہو؟ کہتا ہاں، یہ میں گاڑی میں ٹول رکھے ہیں اور میں وین کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں. میں نے کہا تو وہ تم ہاؤ یو آر افورڈنگ، البینین تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ میں اباؤٹ £1,000 اے ڈے کما لیتا ہوں، تو آئی کین افورڈ ایزیلی دس کار. میں کہا £1,000 اے ڈے تم کس طرح کماتے ہو؟ کہتا آپ کی
جاب پہ میں بھی آیا ہوں تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ از گونا ٹیک، بٹ میرے کار لوڈ چارجز تھے 150 پاؤنڈس پلس جو میرا ٹائم لگے گا اس کے بعد میں اس کے چارج کروں گا، تو ہی چارج میں اراؤنڈ 200 پاؤنڈ. تو یعنی کہ اس آئی تھنک اٹ ٹکس اباؤٹ ہاف این آور آف ہز ٹائم اور دا ٹریول ٹائم رن دیر. اگر اس طرح کی وہ 7-8 جابیں کر رہا ہے تو ایزیلی 1000 پاؤنڈ وہ بنا رہا ہے ڈے کا نا. تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اسکل اپنی سیکھ لی ہے اور اسی میں اسپیشلائز کیا ہوا ہے، اسی میں وہ پیسے بناتا جا رہا ہے. کل کو اگر کوئی وین رکھ لے گا، 2 لڑکے رکھ لے گا جو نئے ہوں گے، ٹرینیز رکھ لے گا ساتھ، تو وہ اس کو خود بیٹھ کے بھی مینیج کر سکتا ہے. تو یہ چیز ہے فرق یہاں پہ کہ آپ یہاں پر وہ جو کرسی پہ بیٹھ کے سائنوں والی جاب ہے نا اس کو تلاش کرتے رہیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. جب آپ خود نہیں جائیں گے آگے، مطلب میں نے جب وہ اپنا کام شروع کیا تو میں وہ جب تھا اس دکان میں تو میں نے وہ جو کپڑا تھا اس کو چھوڑنے کے لیے مجھے ضروری تھا، جب میں نے جج کیا کہ مجھے اب مکینک بننا ہے تو میں سیکھا، میں نے سائیکلوں میں کام کرنا سیکھا اپنے ہاتھ سے. تو جو ہی میں نے وہ اپنے ہاتھ سے سیکھا میری ویلیو بڑھ گئی وہاں پہ. میرے جو تھا باس اس نے کہا یار اس کو تو اب صفائی سے نکالو، اس کو مکینک بنا دو. مکینک کے پیسے زیادہ تھے. جب مکینک بنا تو میں نے دیکھا مینیجر زیادہ بناتا ہے کیونکہ وہ کمیشن بھی لیتا ہے، سیل جو کر رہا ہے وہ سروسز کر رہا ہے، اس کی انگلش اچھی ہے. تو میں نے انگلش کا کورس کرنا شروع کر دیا ساتھ ساتھ. تو اس سے انگلش کورس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں مینیجر بن گیا. تو یعنی کہ یہ گریجول پروسیس جس میں آپ کی لرننگ آپ نے کرنی ہے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو آپ نے کچھ نہ کچھ مطلب اپنے آپ کو آپ نے ٹیچ کرتے رہنا ہے. میرا سجیشن تو یہ ہوگا کہ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ 18 مہینے بعد یا 1 سال بعد مجھے اپنا چھوٹا سا کھوکا ہی کھولنا ہے، لیکن اپنا کام کرنا ہے. جا کے اس اسٹرگل کوشش نہیں کرے گا اور تو وہ آگے نہیں جا سکے گا. اچھا، اب آپ انویسٹمنٹس کا بھی شوق رکھنا شروع ہو گئے ہیں. اب آپ ہاں ایک اور اس سے پہلے کہ آپ جو ہے کل سے فارغ بیٹھے ہیں میرے ساتھ، آپ کہہ رہے ہیں میں پیسے بنا رہا ہوں، یہ کیا چکر ہے؟ یہ سمجھائیں لوگوں کو کہ کام کرنا ہوتا ہے یا کام کرانا ہوتا ہے اور دونوں میں کیا فرق ہے. میں نے جب بیسکلی جب بزنس شروع کیا اپنا ایونچولی اس دکان پہ کام کرنے کے بعد، تو میں نے ایک بات خود بھی لرن کی اور پھر مجھے آپ سے بھی یہ بہت سیکھنے کا موقع ملا کہ آپ نے ایک بات بڑی اچھی کی کہ میں اپنے مینیجر سے کہتا ہوں تمہیں فری رہنا ہے کہ بھئی تم نے کام کوئی نہیں کرنا. تو میں نے کہا یار یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے خود اس کو پھر اڈاپٹ کرنا شروع کیا اپنی لائف کے اندر کہ میں نے خود فری رہنا ہے زیادہ اور کام کو ڈیلیگیٹ کرنا ہے. اچھا، اس میں مجھے چیلنجز آئے کہ مجھے جو میں خود کر سکتا تھا میں سمجھتا تھا میں 100% کر رہا ہوں، میں جو خود کر رہا ہوں میں کسی سے کرواتا تھا تسلی نہیں ہوتی تھی، 50-60% 70% رزلٹ آتا تھا. تو پھر میں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ اپنے آپ کو سمجھانا شروع کیا کہ یہ کاسٹ ہے اس چیز کی کہ اگر میں نے فری رہنا نا تو مجھے اس 70% پہ ہی اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ کبھی بھی 100% شاید نہ دے سکے، کیونکہ جو چیز میں سوچ رہا ہوں شاید وہ اس کے ذہن میں اس طرح اتار نہیں سکتا اور اپنے کمانڈ کو اس طرح کنوے نہیں کر سکتا. تو لیکن مجھے سیٹسفائی اسی سے رہنا ہے. تو وہ میری کاسٹ ہے فری رہنے کی، اس کو میں نے کاسٹ آؤٹ کر لیا. تو میں نے پھر اپنے آپ کو فری رکھنا شروع کر دیا کافی دیر، مطلب میں نے اپنے آپ کو بہت دیر سے ہی فری رکھنا شروع کر دیا اور اپنے ٹائم کو اپنے لیے چوز کرنا شروع کر دیا. اس میں جو خود لائک کرتا تھا یا ڈیولپمنٹ چاہتا تھا. اچھا، اس کا مجھے کیونکہ شروع کے دنوں میں مجھے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے کچھ اور سوچنے کا موقع ملا. مطلب اگر میری ایک دکان تھی تو پھر اب مجھے دوسری دکان کا خیال آیا کہ یار میرے پاس ٹائم ہے تو لیٹ سے کہ میں کوئی اچھی لوکیشن فائنڈ آؤٹ کر لوں. تو لوکیشن فائنڈ آؤٹ ہو گئی، ورنہ اگر ایک دکان میں ہوتا تو اسی میں بیٹھ رہتا، خود ہی چلاتا رہتا، خود کہتا یہاں بڑی سی سیل کر رہا ہوں. میری سیل کم ہوئی وہاں پر نہ جانے سے، لیکن اس سے مجھے جو ٹائم ملا اسے میں نے جا کے دوسری کھول لی. اچھا، دوسری میں جب یہی فارمولا ریپلیکیٹ کیا تو ٹائم ملا، جا کے تیسری کھول لی. تیسری میں جب ٹائم یہی کیا تو چوتھی کھول لی. تو اس طرح کھلتی گئیں، وہ 10-12 کھل گئیں. تو وہ جو ٹائم بائی کیا نا اس کا الٹیمیٹلی فائدہ یہ ہوا کہ وہ پھر ملٹی پلائی بائی وہ ہوا 30-40 ٹائمس بڑا کام. یہ نہیں ہوا خالی کہ وہ وہیں رہ گیا سارا کچھ اور میں نے کمپرومائز کر کے اس ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کیا. وہ جو ٹائم میں نے بائی کیا اس سے جو میں چاہ رہا تھا کرنا، اس وقت میرا گروتھ کا ایک پروسیس چل رہا تھا، تو اس گروتھ کو پھر میں نے حاصل کرنے کے لیے نا وہ ٹائم کو یوز کیا. اب یہ ہے کہ میرا اب میں سمجھتا ہوں یہ ہوں کہ میں نے اتنا وہاں پہ جو کام کر لیا انف ہے ابھی اس اسٹیج کے اوپر میرے لیے. تو پھر میں پراپرٹیز میں آ گیا. تو میں نے پراپرٹیز میں آ کے نا یہی چیز اپلائی کرنی شروع کر دی کہ میں اس میں خود بھی اپنی انوالومنٹ کم سے کم رکھوں، ٹیم ڈیولپ کروں. تو الحمدللہ اس میں پھر میں نے بلڈرز جو تھے جو چاہیے ہوتے ہیں آپ کو یہاں پہ، وہ بلڈرز جو تھے وہ ڈیولپ کیے. اس کے ساتھ اسٹیٹ ایجنٹس کا نیٹ ورک تھا. پھر میں نے اپنی جو اسٹرینگتھ بنائی نا وہ اس چیز کو بنایا کہ میں پراپرٹی مارکیٹ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں. اب ہمارے یہاں پر کیونکہ ایشین کمیونٹی بہت زیادہ نا ڈری سی رہتی ہے یہاں کے گوروں سے، اور جو یہاں کے مین اسٹریم
بروکرز ہیں یا فائنینس کے لوگ ہیں, کیونکہ وہ زیادہ تر اس کے اوپر جو اس اجارہ داری ہے وہ جوئش کی ہے. تو یہ بھی آپ سے میں نے لرن کیا کہ جو ہے نا جوئش کو فرینڈ بناؤ. ایک دفعہ آپ نے اس کی کافی جو تھی نا وہ تحریک چلائی, اور اسرائیل کے کچھ لوگ آپ کے بھی فرینڈ بنے, میرے بھی بنے. تو مجھے ایک سولیسٹر ملا یہاں پر جو جوئش تھا, وہ اس نے میری کافی ہیلپ کی 2-3 جگہوں کے اوپر. تو مجھے اندازہ ہوا دے آر ویری کمپیٹنٹ پیپل. تو اس نے مجھے بڑے اچھے ویلیوبل کچھ کانٹیکٹس دیے مارکیٹ میں, جو بروکرز تھے, کچھ لینڈرز تھے, کچھ فائنینس کے لوگ تھے, اور ان سے مجھے بہت فائدہ ہوا. تو وہ بھی ایک میری جرنی کا حصہ رہا چیز کہ میں نے جو فائنینس کو سمجھا وہ جوئش سے سمجھا کہ وہ بہت اچھا فائنینس کو مینیج کرتے ہیں, ان کے لنکس بہت اچھے ہیں, اور وہ رائٹ جگہ پہ رائٹ بندے کو جانتے ہیں, جس کی بہت کمی رہتی ہے. مطلب اگر آپ فائنینس ورلڈ کے اندر آپ اچھے صحیح بندے کو نہیں جانتے نا, تو آپ کام نہیں کر سکتے. بینک میں انڈر رائٹر کو آپ کا نام پتہ ہونا چاہیے. تو اب جن بینکوں سے میں کام کر رہا ہوں, وہ انڈر رائٹرز مجھے فون اٹھاتے ہیں, کال کرتے ہیں, کہتے ہیں ڈیل آئی تمہاری, فنڈ کرنی ہے, اتنے پیسے چاہیے, دے رہے ہیں, کیونکہ ان کو ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا نا, کیونکہ مجھے مل لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, اور جن کے تھرو میں گیا ہوں وہ ان کے ٹرسٹڈ نیٹ ورک میں تھے, تو مجھے اس نیٹ ورک کا فائدہ ہو رہا ہے. تو وہ جو جوئش نیٹ ورک ہے اس وقت وہ میرے لیے مطلب اس اے کائنڈ آف بلیسنگ کہ وہ کام کر رہا ہے اور وہ مجھے فائدہ دے رہا ہے. یہ اس سے میرا پراپرٹی کا جو تھا نا پورٹ فولیو وہ کافی جلدی انکریز ہوا ہے. نیٹ ورکنگ. جی. تو اب ماشاء اللہ آپ بہت زیادہ نیٹ ورک کرتے ہیں. میں نے دیکھا آپ امریکہ بھی گئے, پاکستان میں بھی جس کو میں دیکھتا ہوں آپ جانے پہ افسانے ہوتے ہیں, بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ. یہ کیا ہوتی ہے نیٹ ورکنگ؟ اگر ایک ماڑے ایسے آدمی کو بتائیں جو ایک ابھی آج بریانی کی دکان پہ ویٹر ہے, اس کو بتائیں کہ نیٹ ورکنگ کیا ہوتی ہے. نیٹ ورکنگ میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں, آپ اس فیلڈ میں یا جنرلی, کئی لوگ مجھے کہتے بھی ہیں, ویسے شروع میں یہ کہتے تھے یار اس بندے کو مل رہے ہو کیا فائدہ تمہیں کیا فائدہ ہے. مطلب ہر بندہ کویشچن کرتا ہے یار اس کو ملے ہو تمہیں کیا فائدہ تھا. میں کہا میں فائدہ لینے کے تو مل نہیں رہا کسی سے, میں تو صرف اس لیے مل رہا ہوں کہ مجھے کچھ نہ کچھ تو اس سے لرن کرنے کو ملے گا, مجھے کوئی ایک اچھی بات ہی مل جائے گی اس سے. میں آپ کو اس کے ساتھ چائے کا کپ شیئر کر رہا ہوں یا اپنا ٹائم دے رہا ہوں, تو دس از اونلی مائی انویسٹمنٹ کہ میں اس کے ساتھ 10 منٹ 15 منٹ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ انویسٹ کر لیا. لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی میں بات سیکھ کے آؤں گا. میں سن رہا ہوتا ہوں, میں گڈ لسنر ہوں. میں نیٹ ورک میں لوگوں کو سنتا ہوں, ان کی جو بھی وہ بول رہے ہوتے ہیں, جو بھی اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں اسے میں سنتا ہوں, چپ کر کے سنتا ہوں, چاہے مجھے اس سے اختلاف بھی ہو. اور اگر مجھے لگے کہ یہ کہیں پر میرے ساتھ مطلب میں اب 1-2 میٹنگس کے بعد ان کے ساتھ چل سکتا ہوں آگے, تو میں ضرور چلتا ہوں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ لائف میں چلاؤں لوگوں کو. مطلب میں نے جتنے بھی لوگوں کو لائف میں ملا ہوں نا, وہ ان کو چلانے کی کوشش کی ہے. کہ یہ نہیں کہ اپنی لائف سے ڈیلیٹ نہیں کیا. نہ میرے فون میں یا میرے فیس بک میں لوگ بہت شاید 1-2 ایسے ہوں گے کو میں نے بلاک کیا ہے کسی وجہ سے, ورنہ کسی کو بلاک نہیں کیا آج تک, نہ کسی کو شٹ اپ کال کی ہے. آلویز آئی کیپٹ دم ود می. تو نیٹ ورک کا بنیادی جو ہے نا وہ چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بھی جس بھی فیلڈ میں آپ ہیں, اگر آپ وہاں اسی فیلڈ کے لوگوں کو ملنا شروع کر دیں گے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ اگر ایکسٹرا بھی لوگ ہیں مثلا جن کے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, ملنا شروع کر دیں گے, بات کرنا شروع کر دیں گے نا, تو آپ ان سے لرن کرنا شروع کر دیں گے. اچھا پھر یہ کہ جب آپ ان سے زیادہ لرن کریں گے, بات کریں گے, آپ ان کے ٹرسٹ نیٹ ورک میں آ جائیں گے. آپ لوگ ان سے جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی, اگر ان کے گھر میں کوئی تقریب ہو رہی ہے یا ان کی زندگی میں خوشی غمی ہے, وہ آپ کو بلا لیں گے وہاں پہ, تو اس سے آپ مزید قریب ہو جائیں گے. تو کل کلاں کو یہ ہوگا کہ کہیں وہ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی پارٹنرشپ آفر کر دیں, کوئی آپ کو اپنے آئیڈیاز ڈسکس کر لیں آپ کے ساتھ, کیونکہ اب آپ ان کے نیٹ ورک میں ہیں نا, اور وہ آپ کو چیز فائدہ پہنچا دے گی. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ ہمیشہ اوپر ہی لوگوں کو نیٹ ورک کر رہے ہو. مطلب جہاں آپ ہیں, اگر ایک بریانی والا ہے تو وہ جو 50 بریانی والے شاپ ہیں وہ تو بہت اچھا آئیڈیل ہے, لیکن کئی دفعہ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے وہاں کہ جو بڑا بندہ ہوگا اس فیلڈ کا وہ آپ سے نیٹ ورک نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ وائی ہی وڈ ڈو اٹ. وہ یہ سوچے گا کہ جی میں خود اپنے آپ کو ڈیگریڈ, مطلب میں کیوں اس بندے سے جو ایک بریانی والا ہے میں کیوں جاؤں اس کے پاس. تو آئی تھنک کہ وہ آپ اگر ایک والا بھی ہے نا اس سے بھی کرنا شروع کر دیں, آپ کو اس سے بھی لرننگ ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ کر رہا ہوگا اپنی فیلڈ میں. 2 والا ہے وہ بھی, اس کو بھی پکڑ لیں, 4 والے کو بھی پکڑ لیں. تو جہاں جس لیول پہ آپ کو لوگ ملتے جائیں نا, ان کو آپ پکڑتے جائیں, اور آپ اسی نیٹ ورک کو یوز کرتے ہوئے اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. اچھا یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو رزلٹ ایک دن میں آ جائے گا, یعنی کہ لوگ سمجھتے ابھی میں چائے کا پی کے اٹھاؤں یہ میرے جیب میں 10,000 روپے اکاؤنٹ میں بھیج دے گا, اس کے بعد ایسا تو نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کو چائے پلانی پڑے, ہو سکتا 10 دفعہ آپ کو چائے پلانی پڑے, لیکن کوئی ایسی آئے گی چیز جہاں پر آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا کہیں نہ کہیں. یہ میرا اس بات کا ماننا ہے, اس لیے ماننا ہے کہ میں نے اب بہت دیکھا ہے اس چیز کو, کہ یہ جتنا بھی میں نے لوگوں سے ملا ہے وہ اس میں مجھے انیشلی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکل آتی ہے کہیں نہ کہیں سے جہاں آپ کا میوچل انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے, میوچل فائدہ ہو جاتا ہے. تو وہی آئی تھنک کہ ایک نیٹ ورکنگ کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے کہیں نہ کہیں میوچلی بینیفیشیل چیز نکال لیتے ہو. آپ کے ابا کی نیٹ ورکنگ سے آپ کو رشتہ ہو گیا؟
بالکل بالکل، مجھے اتنی اچھی وائف مل گئی. تو نیٹ ورک لوگ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ نیٹ ورک لوگ فیئرز ہیں میرا خیال ہے. لوگ خود بھی انہوں نے اپنے آپ کو کوکون میں بند کیا ہوا ہے, اپروچیبل نہیں ہوتے زیادہ, اور وہ سمجھتے وہ بہت جلدی لوگ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہر چیز کا وہ چاہتے ہیں بس شام کو دکان بند کروں, جیب میں پیسے ہونے چاہیے, بس اس سے زیادہ کل کا انتظار نہیں کرنا میں نے. تو نیٹ ورکنگ ایک انویسٹمنٹ ہے فیوچر کی آپ کی. آج کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کل بھی نہیں ہوگا, پرسوں بھی نہیں ہوگا, ہوگا 7ویں 8ویں دن 10ویں دن جا کے. تو وہ لوگوں میں اتنا پیشنس نہیں ہے. یا 7ویں سال یا 8ویں سال. ہاں 7ویں 8ویں سال ہوگا, بالکل وہ ٹائم لے گی چیز نا, وہ آپ کو ایک دم کوئی بینیفٹ نہیں دے گا, اور نہ ہی اتنا جلدی کوئی ٹرسٹ کرے گا آپ پہ نا. آپ ان کے صرف ابھی ایک چائے کے کپ کے بعد ہی سمجھ ہوتے ہیں کہ اب وہ بندہ مجھے اپنی بریانی کی نئی ریسیپی ساری پکڑا دے گا, اور دکان کہاں سے خریدی وہ بھی بتا دے گا, بینک کون سا اس کو فائنانس کر رہا ہے وہ بھی بتا دے گا. لیکن جب آپ اس سے چلیں گے جب آپ اس کے ساتھ چلیں گے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی کہ وہ جو ہے یہ کیسے اس کا سسٹم چل رہا ہے سارے کا سارا. اور اچھا اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ اسی کو کاپی کریں, آپ ان کی باتوں سے کوئی نئی چیز سمجھ آ جاتی ہے کئی دفعہ کہ یار یہ تو یہ کرنا چاہ رہا ہے یا یہ کر نہیں پا رہا یا اس کے ریسورسز نہیں ہیں, تو وائی ناٹ کہ آئی کوڈ ٹرائی اٹ. تو وہ آپ کو مطلب اس کی انلمیٹیڈ ڈائریکشنز ہیں کہ جس ڈائریکشن میں بھی آپ کی نیٹ ورکنگ جا سکتی ہے. بٹ اس میں جو کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بغیر فائدے کے پرسسٹنٹ رہنا ہے. شروع میں آپ اس کو یہ نہ سوچیں گے مجھے کوئی امیجیٹلی اس کا کوئی بینیفٹ ہوگا, بس لگے رہیں, تو آپ کو کسی نہ کسی اسٹیج پہ جا کے انشاءاللہ اس کا بینیفٹ نظر آئے گا کہ ہو رہا ہے. بالکل آئی ایگری. 3 بیسٹ لرننگ آپ کی زندگی کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اردو بولنے والوں کو آپ سے سیکھنی چاہیے. 3 بیسٹ لرننگ جو میں نے ابھی تک لرن کی ہیں وہ یہ ہیں کہ صفائی والے سے ملینئر تک کی جرنی کی 3 ٹپس. 3 ٹپس یہ ہیں کہ ایک تو آپ نے ہمیشہ یعنی کہ یہ کہنا اصل میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بات کہ ایوری تھنگ از اے جرنی. آپ نے ایک جرنی طے کرنی ہے اور اچھا میں نے ٹریولنگ سے یہ بات اب یہ ریسنٹلی میں نے بہت ٹریولنگ کر رہا ہوں کچھ عرصے سے میں, تو اس میں مجھے بات زیادہ سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ یہ جو جرنی ہوتی ہے ایکچولی جب ہم بولتے ہیں تو یہ کس چیز کی جرنی ہے اور کیا جرنی میں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. مثلاً یہ کہ اب میں آپ کو چھوٹا بتاتا ہوں بات کہ میں ازبکستان میں تھا, تو میں وہاں ہم نے صبح 4 بجے میری فلائٹ تھی تاشکند سے دبئی کی. تو میں 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ گیا, 4 بجے پہنچا, میں نے جا کے کاؤنٹر پہ رکھا, اس کو پاسپورٹ دیا, تو اس نے مجھے ہنس کے کہتی ہے کہ تم 4 بجے آ رہے ہو. 4 ایئر لائن والے جو ہے نا وہ چلتے ہیں 24 آور کلاک کے اوپر. 4 بجے کا مطلب صبح 4 بجے, تمہاری فلائٹ صبح 4 بجے کی جا چکی, تو دبئی لوگ گھر جا کے سو گئے, میں تم یہاں کہاں گئے اس وقت. تو وہ میں دوپہر کے 4 بجے جا رہا تھا. تو وہ مجھے اچھا میں وہاں کھڑا ہوں, اب میں میرے لیے وہ یعنی کہ دیکھیں ایک نئے ملک میں آپ ہیں اسٹرینڈڈ ایٹ ایئرپورٹ, اب اس میں آپ پینک ہوں اور پریشان ہوں, اور اس کے بعد اپنے آپ کو غلط ڈیسیژن کریں کیا کریں. اب میں نے اپنے آپ کو دوبارہ ریفائن کیا. اب میری اگلی بکنگس تھیں, اگلے ہوٹلس بھی تھے, اگلی میں نے گاڑی بھی جا کے پکڑنی تھی, وہ سارا کچھ ڈسٹرب ہو گیا نا, پوری چین ڈسٹرب ہو گئی. تو جو میرا پلان تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا کیونکہ میری اپنی غلطی تھی وہاں پہ. تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو ریسیس کیا, میں نے چیزوں کو مینیج کیا, میں نے وہاں پہ ہوٹل بھی بک کروایا, پھر مجھے فلائٹ کروانی تھی, فلائٹ مجھے 2 دن بعد کی ملی, وہ 2 دن مجھے یہاں ایکسٹینڈ کرانے پڑے, پھر آگے جا کے ساری فلائٹ کو چینج کرنا پڑا. تو وہ جرنی نے مجھے سکھایا یہ کہ یہ فیلئر جو تھا نا, جو میرے مطلب فیل ہو گیا نا, میں تو جو فلائٹ پکڑنی تھی وہ تو مجھے ملی نہیں, فلائٹ تو نکل گئی میری. جو فیلئر تھا اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو دوبارہ کس طرح جوڑنا ہے, ریکوپ کرنا ہے, اور اسی جو اب ریسورسز اویلیبل ہیں میرے پاس اس کو میں نے یوز کرتے ہوئے بیسٹ آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے آج کے دن میں, وہ میں نے اس کا سولوشن ڈھونڈنا ہے بس. تو بیسکلی جو پہلا چیز ہے نا آپ کی جرنی میں, جس بھی آپ سفر پہ نکلے ہیں, چاہے وہ تعلیم کا ہے, چاہے وہ کاروبار کا ہے, چاہے جاب کا ہے, وہاں چیلنجز جو ہے نا اس کو فیس کرنا آپ نے حوصلے کے ساتھ. اور یہ نہیں سمجھنا کہ جو بندہ آج بل گیٹس بن گیا نا اس کو کوئی چیلنج نہیں آیا, یا آج کسی ایلن مسک کو کوئی چیلنج نہیں آیا. انہوں نے بڑی راتیں اپنی کارپیٹ پہ سوئے ہوں گے, فیکٹری میں سوئے ہوں گے, فیکٹریاں بند ہوئی ہوں گی, ان کے چیلنجز آئے ہوں گے جہاں ان کے راکٹ بھی پھٹے ہوں گے فضاؤں کے اندر. تو بہت سے چیلنجز آتے ہیں, اس کے بعد ہی وہ کہیں پہنچتے ہیں. تو یہ کوئی بھی جرنی وداؤٹ چیلنجز کے, فیلیئرز کے مکمل نہیں ہوتی. تو ہمیشہ آپ نے اس کو چیلنج کو بلیسنگ کے طور پہ لینا. اچھا بلیسنگ یہ ہوئی ہمارے ساتھ اس چیلنج کے اندر کہ وہ جو 2 دن تھے اس کو پھر ہم نے مزید ایکسپلور کرنے میں گزارا تاشکند کو. اس میں نئی چیزیں نظر آئیں وہاں پہ. وہاں ایک تھا میریکل گارڈن, وہ ہم نے نہیں دیکھا تھا, پھر وہاں چلے گئے. تو میریکل گارڈن جو تھا اس کے اندر بہت سے نئی چیزیں ہم نے دیکھیں جو ہم ویسے نہیں دیکھ سکتے تھے. تو بچوں کو بڑا پسند آیا. وہ کہتے اگر ہم نے یہاں یہ نہ دیکھا ہوتا تو شاید ہم مس کرتے کہ تاشکند ہم آئے تھے اور میریکل گارڈن ہی دیکھ کے گئے. تو بہت کیا تھا اس میں؟ وہ بیسکلی اس طرح یہ بنایا نا گلوبل پارک, گلوبل
ولیج دبئی کے اندر ہے، اسی طرح کا انہوں نے تاشکند میں بنایا ہوا ہے ایک اسی طرز کے اوپر، اور لیکن بہت اچھا ہے. اس پہ انہوں نے جھیلیں وغیرہ ویسے ہی ریسٹورینٹس کھانے پینے کی جگہیں، اور وہ بڑا لائیولی سا ایٹماسفیئر ہے، ایک لائک تھیم پارک ٹائپ ہے. اب آپ یہاں لنڈن میں بھی تو بنانے جا رہے ہیں نا، اسی لیے پوچھوا رہا تھا کہ اس سبق سے یہاں پہ بہت سارے آئیڈیاز آئے. جی اس سے بہت سے آئیڈیاز آئے کہ اگر آپ کے پاس جگہ ہیں اس جگہ کو آپ یوٹیلائز کس طرح کر سکتے ہیں. اب اسی طرح ہم نے بھی زمین خریدی ہے، اس کے اوپر ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. تو وہ ایک مطلب وہ نہ ٹھہرتے وہاں پہ، نہ وہ فلائٹ چھوٹتی، نہ آگے جا کے دیکھتے، نہ ذہن میں آتا کہ کیا کرنا ہے. تو وہ کر کے آج اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ بھی ہو جائے گا. تو یعنی کہ فیلئر سے انسان سیکھے اور لرن کرے اور پھر آگے چلے. بس ایک تو پہلا تو یہ بات ہے. اور دوسری بات جو آپ کے سفر میں ضروری ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ نے پرسسٹنٹ رہنا ہے. آپ میں یہ سمجھ، یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے لوگوں سے اختلاف ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک فیلڈ چوز کر لی ہے نا، ٹرائی ٹو بی پرسسٹنٹ ان دیٹ. اس کا مجھے سبق ملا تھا اپنے ایک ٹیچر سے، ان کا نام تھا پروفیسر مجید صاحب. وہ پروفیسر مجید صاحب انگلش کے ٹیچر تھے پاکستان میں. تو وہ گورنمنٹ کالج کے پروفیسر تھے اور انگلش پڑھاتے تھے، بس انگلش ہی ان کا سبجیکٹ تھا. تو میٹرک میں میرا A+ گریڈ آیا تو میں نے ان کے پاس گیا تو میں نے کہا سر مجھے مشورہ دیں کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے، پری انجینئرنگ کروں، پری میڈیکل کروں، کیا پڑھوں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی کنفیوز تھا، بچہ تھا. تو انہوں نے مجھے بڑا جو جواب دیا نا، مجھے اس وقت تو دماغ ہلا دیا کہ کیا جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں بیٹا جا کے چاہے پنجابی پڑھ لے، تو پاویں جو مرضی پڑھ لے، لیکن جو پڑھے گا نا وہ PhD تک جائیں. انہوں پورا پڑھی، سارا پڑھ لیں، چھٹی کچھ نہ. پھر میں کہا یار یہ کیا بات کر دی انہوں نے، پنجابی پڑھ لے جا کے، یا جا کے تو فارسی پڑھ لے. تو میں کہا لیکن وہ انہوں نے وہ جو بات تھی نا وہ بڑی ضروری تھی. وہ بات میں نے بعد میں لرن کی کہ بھائی آپ جو بھی کرو نا اس کو پھر معراج تک کر جاؤ، پورا کر جاؤ. یہ نہ کرو ہاف وے تھرو جب دل چھوڑ جاتے ہیں نا اپنا، وہ نہ چھوڑیں. اگر آپ نے سائیکلوں کا بزنس پکڑ لیا نا، اب اس کو فیکٹری تک پہنچ جاؤ چائنا، وہاں اپنی فیکٹری بنا لو جا کے. کب بن رہی ہے؟ وہ ہے ہماری فیکٹری آلریڈی، پارٹنرشپس ہیں چائنا میں. تو وہ مطلب آپ وہاں تک پہنچ جاؤ. میرا جو پارٹنر ہے ایکچولی وہ چائنیز ہی ہے. ایک فیکٹری لاہور میں بھی لگا دو. میں بہت سال سے کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں مجھے کافی عرصے سے، انشاءاللہ تمہارے لیے سوراب بھی دیکھنے گیا تھا. ہاں گئے تھے آپ، بالکل. تو بس یہ اپنا وہ آپ اگر اپنے جو جس بھی فیلڈ میں ہیں اس کو آپ پرسسٹنٹلی کرتے رہیں، آخر تک کریں، پورا کر لیں. جس دن پورا کر لیں پھر اس دن سوچیں کہ اب بھائی یہ تو پوری ہو گئی ہے، اب اگلا کوئی کام کر لیں تو کر لیں. ایسا میں نے سائیکلنگ کام کو جب کیا نا تو میں بھرپور طریقے سے کیا اس کو، مطلب اس کو ہاف ہارٹیڈلی نہیں کیا. اس کو میں نے کہا بھائی یہ کام چھوٹا ہے بڑا ہے، میں نے کر لیا نا، میں آ گیا ہوں اس کام میں. تو میں جب اس کو کچھ نہ کچھ ایک چین بنا کے چھوڑوں کہ جہاں پر یہ میرے لیے یہ نہ میں سوچوں کل کو یار میں کل کو یار ایک دکان پہ میں رہ گیا یا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں نے ہر چیز کی، الیکٹرک سائیکلیں بھی کی، بچوں کی بھی کی، بڑوں کی بھی کی، ہر طرح کی نیو بھی کی، سیکنڈ ہینڈ بھی کی. تو ہم نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں، اس کے سارا احاطہ کیا. تو لوگ جو ہے نا وہ ہاف ہارٹیڈلی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، ہاف دا وے چھوڑ دیتے ہیں. تو اپنی جرنی کو پورا کر لیں. وہ پھر اس کے بعد اگر آپ کو نہیں لگ رہا نا کہ وہ ٹھیک ہے تو پھر اپنا چینج کریں کیریئر پاتھ جو بھی آپ نے چوز کیا ہے. تو یہ دوسرا میرا خیال ہے میری ایڈوائس ہوتی بھی ہے اور میں نے لرن کیا اپنی جرنی سے. اور جو تھرڈ ہے نا چیز وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام جب کر رہے ہو نا تو اپنے آپ کو فرسٹریٹ نہ کریں یہ سوچ کے کہ اس کا رزلٹ نہیں آ رہا. بہت سے موقع پر رزلٹ نہیں آئے گا، آپ کو نظر آئے گا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا. وہ آپ نے اس چیز سے فرسٹریٹ نہیں ہونا، ویٹ کرنا ہے. رزلٹ آئے گا، اس کا ٹائم لگتا ہے، ٹائم آتا ہے تو رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب جس طرح پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ پہلے ہٹی پھر کھٹی پھر چٹی، کہ آپ پہلے جب بیٹھتے ہو تو پہلے آپ کو پہلے سے دینا پڑتا ہے کام. یعنی کہ وہ پہلے ہٹی، مطلب ہٹی سے مراد ہے کہ دکان، اوکے، پھر کھٹی، کھٹی سے مراد ہے کہ کھٹا ہوتا ہے، کھٹا آپ کھاتے تو زبان کو ترش لگتا ہے، تو وہ کھٹی ہوگی. یعنی کہ وہ دکان کھولو گے، پھر وہ کھٹی ہوگی، ہاں، پھر وٹی ہوگی کہ وٹی وٹو گے پیسے وٹنے کو کہتے ہیں وٹی، کہ پھر آئیں گے پیسے. یعنی کہ پہلے آپ کا منہ بھی ترش ہوگا، پسینے بھی نکلیں گے، محنت بھی لگے گی، پھر اس کے بعد جا کے کہیں پیسے آنا شروع ہوں گے. تو پھر ہٹی ہے، کھٹی ہے، پھر وٹی ہے. تو آپ نے جو ہے نا اس بات پہ عمل کرنا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ نے اس اپنے آپ کو بٹی پہ پہنچ کے یا کھٹی پہ پہنچ کے کھٹا کھٹا کر کے تھو کر کے نکل نہیں جانا. آپ نے کہنا نہیں کھٹی ہے لیکن ابھی میں نے صبر کرنا ہے اور آپ نے انتظار کرنا ہے رزلٹس آنے کا. تو آتے ہیں پھر رزلٹس. کچھ لوگ نا وہی بات ہے کہ وہ جلدی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کچھ ہو نہیں رہا، چلو یار چھوڑو پڑھیں، کچھ غلط کام تھا، میں نے پتہ نہیں غلط کام میں پڑ گیا. اپنے آپ پہ یقین نہیں تھا نا، اپنے آپ پہ جو کیا تھا اس پہ ایمان ہی نہیں تھا. تو پہلے ایمان لانا ہے، پھر اس کے بعد کرنا ہے، اور پھر کرنا اور اس کو فل ہارٹ سے کرنا ہے. بیوٹیفل. اللہ آپ کو خوش رکھیں. میں ہر دفعہ کی طرح آپ کو پھر ریکویسٹ کروں گا لاہور میں دکان کھول لیں اور فیکٹری لگا لیں، اور جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے نا اس کے اندر ایک ٹریک ڈالیں
مینجمنٹ کا، جا کے آپ کی 12 دکانیں نہ ہوں بلکہ 1200 دکانیں ہوں، 12,000 دکانیں ہوں، تو 200 ملک ہے نا، تو اگر ہم 8 بلین لوگ ہیں، تو اگر آپ کہیں جی یار میں نے 1 لاکھ لوگوں پہ ایک دکان کھولنی ہے، تو آپ حساب لگا لیں کہ کتنی دکانیں بنتی ہیں. تو اس حساب سے آپ جتنے بھی چیزیں سکھا رہے ہیں، سوشل میڈیا سکھا رہے ہیں، فلانا سکھا رہے ہیں، یہ نہ سکھائیں، وہ سکھائیں جو آپ کو چاہیے، جو چاہے آپ کو مینجمنٹ چاہیے، چاہے آپ کو اکاؤنٹنٹ چاہیے، چاہے آپ کو سائیکل کا میکینک چاہیے، سائیکل کا مینیجر چاہیے، جو بھی چاہیے، لیکن اس بندے نے وہ میں نے کل بھی ورڈ یوز کیا تھا کہ رائس مل لوگ لگاتے ہیں نا، آپ ہیومن مل لگائیں اور اس مل میں وہ پروڈکٹ تیار کریں جو آپ کو ضرورت ہے، آپ کی زندگی میں ضرورت ہے اور آپ کی ادارے میں ضرورت ہے. تو اگر ہمارے بزنس مین سب اپنے اپنے مسائل کے لیے ایک اسکول کھول لیں جس میں صرف 200 بچے پڑھتے ہیں، ہمارے ملک میں 22,000 بچہ روز پیدا ہوتا ہے، تو ہمارے جتنے بزنس مین ہیں اس ملک میں، اگر وہ اس ملک میں امریکہ میں وہ اپنے ایک اسکول 50-100 بچوں کا $2,000 میں کھل جاتا ہے. $2,000 مہینہ کچھ نہیں ہوتا ایک ملینئر کے لیے جو بزنس کر رہے ہیں آپ. اس 2,000 میں 4 سال بعد وٹی کیا تھی، کھٹی پھر وٹی آئے گی. تو 2-4 سال کے بعد وہ بچہ نکلے گا جو آپ کو ٹرسٹ ہوگا، جو آپ کا سارا کام جانتا ہوگا، آپ کی ٹیم ہی اس کو پڑھا رہی ہوگی. آپ اپنی ٹیم جیسے آپ کی وائف ہیں ان کو کہیں جی یہ آپ کی شاگرد نے 4، ان کو آپ نے پڑھانا ہے، روز 1 گھنٹہ آپ نے جیسے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ہفتے میں 1-2 گھنٹہ پڑھانا ہے. آہستہ آہستہ وہ بھی ڈیلیگیشن ہونا چاہیے. تو آپ کے اسکول کے اندر، آپ کے ادارے کے اندر وہ صرف پڑھانا چاہیے آپ کو جس بندے کی آپ کو ضرورت ہو، اور کچھ نہیں پڑھانا چاہیے آپ کو. کیوں؟ اگر آپ کو سوشل میڈیا کا بندہ نہیں چاہیے تو آپ نہ پڑھائیں کہ جی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر آج آپ کی 12 دکانیں صرف لنڈن میں ہیں، صرف UK کی بات کر لیں تو آپ آرام سے 100 دکانیں اور بنا سکتے ہیں. جی بن سکتے ہیں. لیکن کیا پرابلم ہے؟ مینجمنٹ نہیں ہے، مینیجر نہیں ہے، اسٹاف نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، ڈھمکانا ہے. تو بھائی تو آپ کی تو پاس تو پوری فیکٹری ہے بندوں کی، آپ وہ بندہ کیوں نہیں تیار کرا رہے جو کہ 5 سال بعد ادھر مینیجر لگ جائے؟ آپ وہ بندہ یا بندی کیوں نہیں تیار کرا؟ آپ نے یہاں پہ شادی تو کرا دی لیکن اس کو مینیجر نہیں لگوایا. تو اگر آپ کی لاہور میں اپنی 3 دکانیں ہوں تو وہاں مینیجر تیار ہوگا، وہی مینیجر آپ نے اٹھانا ہے، 3 سال بعد انٹر کمپنی ٹرانسفر کرانا ہے، اس کا امریکہ بھیج دینا ہے، UK بھیج دینا ہے، جرمنی بھیج دینا ہے، چائنا بھیج دینا ہے. آپ کے پاس پوری فیکٹری ہوگی بندوں کی. پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں پاکستان بیکار ہے. پاکستان کی جو سب سے بڑی پروڈکٹ ہے نا وہ انسان ہے. وہ ہر وقت انسان بنا رہا ہے. امریکہ میں ایلون مسک کہہ رہے بچے پیدا کرو، چائنا میں کہہ رہے بچے پیدا کرو، جاپان والے کہہ رہے بچے، ہمارے پاس کہہ رہے خدا کے واسطے بچے پیدا نہیں کرو. تو ہم نے اس پروڈکٹ کا ضائع کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے لوگ یہ جو میٹرک کرا کے انٹر کرا کے بچے ضائع کر دیتے ہیں، یہ ایسے ہی جیسے ان کو کٹوا دیں ان کے، اب وہ بیکار ہو جاتے ہیں کسی کام کے لیے. وہ پڑھانے کے بجائے آپ اپنا آپ کے پاس کریکولم ہے، آپ نے 12 دکانیں بنائی ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مینیجر بنانا بھی آتا ہے، آپ کو اسٹاف بنانا بھی آتا ہے. اس کریکولم کو آپ بنائیں، کتابیں وہ پڑھائیں اور کچھ نہ پڑھائیں. اور وہ پڑھائیں جس کی آپ کو انگریزی کی ضرورت ہے آپ انگریزی سکھوائیں، آپ کو اکاؤنٹنگ کی ضرورت ہے آپ اکاؤنٹنگ سکھوائیں، آپ کو سافٹ ویئر کی ضرورت ہے آپ خود کہہ رہے ہیں سافٹ ویئر سکھوائیں. وہ پروڈکٹ تیار کریں جو آپ کو چاہیے. تو جیسے اگر آپ کے کتنے بھائی بہن تھے؟ ہم 4. تو 4 میں سے ایک ہوتا ہے جو ماں باپ کی سیوا کرتا ہے، 3 ضائع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے جب آپ 100 بنائیں گے تو اس میں سے 25 ڈیفینیٹلی ایسے ہوں گے جو آپ کے پاس فٹ ہو جائیں گے، اور ان کو پتہ ہوگا کہ یار یہ کامران ہم نے یہاں پہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے کامران بھائی کے پاس ہی جا کے کام کرنا ہے. وہ ٹریننگ سینٹر ہوگا آپ کا. پھر آپ ایمپائر بنا سکتے ہیں، پھر آپ رچرڈ برانسن بن سکتے ہیں، پھر آپ بل گیٹس بن سکتے ہیں. کیونکہ آپ کے پاس بل گیٹ کے بعد تو پاکستان میں جاتا ہی نہیں ہو، ان کے تو پاس تو کالج نہیں ہے. ہمارے پاس ہے، ہم اپنے لوگوں کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. ہمارے پاس 27 ملین بچہ کسی اسکول نہیں جا رہا. آپ اس کے لیے اسکول کھولیں، 100 بچے، 200 بچے، 500 بچے کا اسکول بنائیں. 500 بچوں کا بھی سستا والا اسکول $2,000 میں بن جاتا ہے. میں تو مہنگا والا اسکول بناتا ہوں تو میرے لیے مہنگا بنتا ہے، لیکن وہ بھی $2,000 میں آپ 500 بچے کا اسکول بنا کے چلا سکتے ہیں. اور وہ ٹھکا ٹک آپ کے لیے مینیجر تیار کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے اسٹاف تیار کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے فیکٹری مینیجر تیار کر رہا ہے. پورا امپائر کھڑا ہو جائے گا. ان کا بھی فائدہ ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ گرو کریں گے اور آپ کو بھی فائدہ ہے.
تو یہ میرا good advice. پیغام آپ کے لیے بھی ہے, آپ کے بلال بھائی کے لیے بھی, سب پورا بزنس کمیونٹی روتی ہے یار اچھا بندہ نہیں ملتا. بھائی اچھا بندہ بنتا نہیں ہے, بنانا پڑتا ہے. تو آپ خود کریکولم ڈیزائن کریں. اور آپ پاکستان میں نا, پاکستان میں 80% اسکولز رجسٹرڈ نہیں ہیں. اچھا اوکے. پرائیویٹ اسکولز اچھا کوئی وہاں باڈی نہیں ایسی جو ان کو ریگولیٹ کرتی ہو. اچھا ہے, تنگ نہیں کرتا کوئی. اچھا صحیح. تو پھر اس کو فائدہ نہیں اٹھا رہے. صحیح. آپ نے کہا نا مجھے گھر بنانے کے لیے 3.5 سال چاہیے, ہمیں اگر یہاں پہ ایک باتھ روم چینج کرنا ہو تو اس کی پرمٹ آنے میں 6 مہینے نکل جائیں گے. ایزی. تو بھائی وہاں تو پرمٹ ہی نہیں چاہیے یار, لے آپ پلمبر کو نہ تو تھڑ پورا گھر چینج کر دیا, کچھ نہیں ہے. تو اس عیاشی کا یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. اچھا یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. جیسے اے آئی آئے گی, جیسی ٹیکنالوجی آئے گی, جیسی اور چیزیں آئیں گی, آہستہ آہستہ چیزیں ریگولیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. پاکستان نے ہمیشہ خراب نہیں رہنا ہے. یہ وہ بھی ٹائم ہے کہ آپ ایز اے بزنس مین اس پرابلم سے اپارچونیٹی میں کنورٹ کر لیں. ہنری فورڈ کے وہاں رائٹس ہو گئے تھے. ہنری فورڈ نے جب فیکٹریاں بنائی تھیں, فیکٹری ویلی بنائی تھی, تو اس نے ریٹ ڈبل کر دیا تھا کہ مجھے آدمی اچھا چاہیے. تو بازار کا ریٹ $2 ہوتا تھا, وہ $5 اس کو دینا شروع کر دیا. تو وہاں پہ رائٹس ہو گئے کہ ہمیں نوکری دو. وہاں لوگ مر گئے تھے اس رش میں. تو اس نے پورا سسٹم کریٹ کیا, پورا ایکو سسٹم کریٹ کیا. تو آج ہم گاڑی اور فیکٹریاں اس آدمی کی وجہ سے فیکٹریاں ایجاد ہوئیں, کیونکہ اس نے کہا نہیں فیکٹری ایسے نہیں بنے گی, ایسے بنے گی. تو اسی طرح سے آج آپ کے پاس, میرے پاس اپارچونیٹی ہے کہ فیوچر ایسے نہیں بنے گا جیسے اب تک بن رہا ہے. فیوچر کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے سکولز بنائیں, ہم اپنے کالج بنائیں. ہم یہ جو گورنمنٹ بول رہی ہے نا, اس کی ماننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے بھائی جان تو جو مرضی کر لے کر لے. تو آپ اس بچے کو ضائع کر دیتے ہیں, ایک میٹرک کرا کے, انٹر کرا کے, وہ بازار میں 20-25 ہزار کے لیے رلتا ہے. اگر وہ آپ کے کام کا بچہ ہو, اگر آپ کے پاس جو 10 سال پرانا امپلائی ہے, کتنے کا ہے وہ, بہت مہنگا ہے. اس پہ سوچیے. شکریہ بہت بہت ایوری بڈی. السلام علیکم.